العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ حاضرین مجلس، خواتین حضرات، عزیز بزرگوں، دوستوں، محبوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 اکتوبر 1921 کیا تھا؟ کسی کی یادداشت میں ہے؟ اعلیٰ حضرت کا 1921 28 اکتوبر کو وصال ہوا۔ اس لحاظ سے 98 سال عیسوی اعتبار سے آج مکمل ہوئے، اور آج 28 سفر بھی ہے۔ اس وقت 25 سفر تھی، 28 اکتوبر، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کو ہم اور آپ دل و جان سے انتظار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ مہینہ آ جائے تاکہ ذکر رسول کی مجالس میں اور اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ آج کا جو موضوع ہم نے رکھا اسی اعتبار ہے کہ ہمارا اگرچہ یہ چوتھا پیر ہے ہمارے حلقے کے اس میں، اور چوتھا پیر ہمارے مجلس ہوتی ہے، آپ موجود ہیں یہاں پر، لیکن ہم نے اس کو استقبال ربیع النور کے نام سے مسموم کیا۔ 1431 سال پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیدائش میں 63 سال اضافہ کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس ہے، یہ عیسوی ہجری اعتبار سے ہے، قمری اعتبار۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا لکھا ہے، شاید ہمارے بر صغیر کے اندر اور شاید پورے عالم اسلام کے یقین لکھا ہوا انہوں نے بھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، علامہ شرانی بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، بہت سارے گزرے ہیں۔ چلو دنیا کی بات نہ کرتے ہیں، ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر جتنا کچھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور جتنے شانیں بیان کی ہے، یہ تو شان میں لکھنا ہے، اور پھر شانیں بیان کرنا، نئی نئی شانیں بیان کرنا، یہ اس کا کمال ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آن نئی شان ہے، لہذا حضور کی ہر آن نئی تعریف ہے۔ میں نے پچھلے ماہانہ پروگرام میں ایک بات کہی تھی، اور وہ بات یہ کہی تھی کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میں جو ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے میں قرآن حفظ کر لیا. اور کل بھی میں نے بات ایک پروگرام میں کہی تھی, اور میری کیلکولیشن میری یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 27 دن تک مغرب سے عشاء کے درمیان, یعنی افطار سے لے کر اور عشاء کے اذان درمیان مشکل سے 40 منٹ ملتے تھے. تو اس 40 منٹ میں مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ قرآن سناتے تھے, کبھی 1 پارہ, 1.25 پارہ, 1.5 پارہ. اعلیٰ حضرت اس کو اس کی ترتیب اور ترتیب غور سے سنتے تھے. بس آتا سب تھا, آتا سب تھا, ان کو حفظ تھا, لیکن وہ ترتیب اور ترتیب سے سننا تھا, اس لیے کہ مصلی پہ جا کے سنانا تھا. اور میرے ذہن میں غور بات آئی تھی, وہ بات یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت انہوں نے ادا کی, وہ بغیر سنے بھی سنا سکتے تھے. وہ بغیر, جب ان کو اور سینکڑوں کتابیں حفظ تھیں تو یہ سناتے تھے, لیکن انہوں نے سنت ادا کی. وہ سنت یہ ادا کی کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی, جبرائیل سناتے اور حضور آ کر بیان فرما دیتے. جبرائیل کی ضرورت بھی تو نہیں تھی, اللہ نے ایسی بھی وحی بھی دی ہے بغیر جبرائیل کے, لیکن ایک پروسیس, ایک طریقہ, ایک سسٹم کہ جبرائیل آئے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا صرف ایک دفعہ, یہ نہیں کہ وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. حضور نے سنا اور آ کر بعد بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئیں, سورہ بقرہ جیسی جو, اور حضور نے آ کر بیان فرما دی. میرے ذہن میں آیا کہ امام رضا کہلاتے ہیں کہ ان کی ہر ادا سنت ہے. مصرع پڑھتے ہیں نا, ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. تو یہ سنت کو چھوڑ جاتے, لہذا مولانا مدنی سے کہا کہ تم آ کر مجھے سنا دیا کرو تاکہ میں سن لوں, سنت ادا کرنے کے لیے میں مصلی پہ جا کر سنا دوں. اب اتنا بڑا حافظ, قرآن کا نہیں کل علوم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کو کوئی بات بھی چاہیے ہے تو آپ کو 1400 سال کی کتابیں ٹٹولنا پڑتی ہیں. یہ بات ہے. مثال کے طور پر آج ہم یہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ربیع اول کے مہینے پیدا ہوئے, کیا پیر کے دن پیدا ہوئے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو پیدا ہوئے, یا 2 کو, یا 8 کو, یا 13 کو, یا 17 کو, یا آگے بہت ساری تاریخ موجود ہیں. اب آپ سے اگر میں کہوں کسی سے بھی ذرا مجھے بتائیے, آپ جائے کتابیں ٹرولیے, اس کو 1 مہینہ لگ جائے گا, اور کتابیں ٹرول کا بھی اس کو صحیح بات نہیں معلوم ہو سکے گی. 1 مہینہ زیادہ لگ جائے گا کتابیں ٹرولنے میں, 12 سال کی کتابیں ٹرولنا ہے. آسان کام تو نہیں ہے. چلو اب کمپیوٹر آ گیا آپ کے سامنے, کلک کرتے چلے جائیں گے, تو بھی آپ کو ہفتوں لگ جائیں گے کہ کب کس نے کیا کہا, کب کس نے کیا کہا, کب کس نے کیا کہا, کس پر اجماع ہوا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم جا کے پچھلے ماخذ دیکھیں. وہ سارے 1200 سال کے ماخذ جو میں اور آپ ہفتوں مہینوں لگا دیں گے دیکھنے میں, اعلیٰ حضرت ترتیل کے ساتھ آپ کو سامنے بیان کر دیتے. اس لیے ہم ان کے پیچھے رہتے ہیں, چلتے ہیں کہ ان کی ہم ایک اگر عبادت دیکھ لیتے ہیں, وہ 1400 سال کی عبادتوں کا مجموعہ ہوتا ہے, ماخذ ہوتا ہے اور خلاصہ ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ جس پر انہوں نے یہ کام نہ کیا. آئیے آج آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ حبیب خدا کی تاریخ ولادت اور رسالت. 1400 سال کی تاریخ حضرت نے کس طرح پروئی ہے وہ بتاؤں گا. اس پر ہی بحث ہے کہ بی بی آمنہ میں نطفے کا دن کون سا ہے.
بڑی بحث ہے اس کا. اب سن لیں انہوں نے 12 سال کا احاطہ کس طرح کیا. انہوں نے امام احمد بن حنبل کا قول لے لیا. چیزیں میں نہیں بیان کر رہا, آخری بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ 1 گھنٹے میں کچھ کر نہیں پاؤں گا. بحث ساری چلی, بہت دن ہے, بہت تاریخ ہے, کہیں محرم ہے, کہیں حج ہے, کہیں رجب ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. بڑے سندر بحث. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے دن کا تعین کر دے دیا, مہینہ آپ کرتے رہیے گا. فرماتے ہیں کہ یہ شب جمعہ تھی جس دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنہ بی بی کے بدن میں نطفہ آیا ہے. جمعہ کی شب, جمعہ کی شب. امام احمد حنبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب جمعہ کو شب قدر سے افضل ہم اسی لیے کہتے ہیں. ارے شب قدر میں قرآن نازل ہوا تھا, اور شب جمعہ کے اندر وہ نطفہ اللہ رب الحکم سے بی بی آمنہ کے بطن میں آیا. یہ ہم نے جملہ آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ شب جمعہ افضل کیوں ہے شب قدر. میں نے نہیں پڑھا تھا, یہ کل میں نے شاید آج ہی پڑھا. جب میں نے وہ رسالہ دیکھا ان کا اعلیٰ حضرت بحث کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو امام احمد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اس لیے افضل ہے کہ شب قدر میں تو قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے, بے شک حق ہے, لیکن اس دن تو صاحب قرآن کا نطفہ بی بی آمنہ کے بدن میں آ رہا ہے, لہذا شب جمعہ شب قدر سے بھی افضل ہے. وجہ ہوگی نا, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, پڑھ لیتے تھے, سن لیتے, مان لیتے تھے. اعلیٰ نے بتا دیا کہ کیوں افضل ہے. امام احمد حنبل کا قول نقل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ شب جمعہ و شب قدر اس سے افضل کہتے ہیں کہ یہ خیر و برکت و کرامت و سعادت جو اس شب میں اتری, اس کے ہمسر نہ کبھی اتری نہ قیامت تک اترے. سب آیا ہوگا وہ, کیا بارات ہوگی فرشتوں کی. یہ صرف نطفے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کیا پاکیزہ نطفہ. اور جس دن نطفہ ہو گیا, سیدنا عبداللہ کے مادے سے وہ نور ختم ہو گیا. وہاں تنزل الملائکہ والروح, قرآن کو فرشتے اور امین لے کر اترتے تھے. یہاں بوقت مولائے ملائکہ اور آقائے روح کا نزول اجلال عظیم الفتوح ہے. اسی وجہ سے یہ شب جمعہ شب قدر سے افضل. حمل کی مدت کوئی بحث کی گئی. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ پورے 9 مہینے, نہ کم نہ زیادہ. یہ سوری بحث ہے, بعد میں 6 مہینے بھی لکھ دیے, اور وہ ایک الگ بحث ہے 6 کی ساری لکھی انہوں نے. اعلیٰ فرماتے ہیں پورے 9 مہینے, نہ ایک دن کم نہ زیادہ, کیونکہ 9 کا عدد سب سے بڑا ہے. اللہ سے محمد بانے میں بھی 9 موجود ہے, سب سے بڑا. یوم ولادت کے دن پر بھی بحث ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے ابو قتادہ نقل کرتے ہیں, امام مسلم کے اندر موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیر ہی کے دن, فرماتے ہیں تو صاحب نے پوچھا پیر ہی کے دن, فرمایا کہ میں پیر ہی کو پیدا ہوا. جب جس موجود ہے چیپٹر کلوز. پھر فرماتے ہیں ماہ ولادت. ماہ ولادت کے اندر بھی بحث لمبی چوڑی, اس رسالت میں موٹا ہے. میں نے کہا ساری چیزیں میں نے بیان کر رہا, میں تو وہ لا رہا ہوں جو آخری میں حضرت فرما رہے ہیں, جو عقیدہ ہمارا بنے گا, اور ان کا کہا ہوا پھر حلف آخر ہمارے لیے. مشہور جمہور قول ولادت مبارک کے متعلق ربیع الاول ہی ہے.
مہینے کا تو زیادہ نہیں ہے. مواہب کتاب ہو، ابن کثیر ہو، علامہ جوزی کتاب ہو، بہت ساری کتابیں حوالے دیتا ہے. علماء کا اتفاق ہے ربیع الاول شریف میں ہی آپ کی ولادت ہوئی. تاریخ ولادت اس پر تو اتنی بحث ہے. اس میں 2 تاریخ بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، 17 بھی ہے، 18 بھی ہے. 7 قول ہیں. 7 قول ہیں. سب کی انہوں نے علیحدہ ترتیب بتا دی کس نے کب کیا کہا. پھر مواہب اور مدارج نبوہ کتابوں سے وہ عبادت نقل کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں لوگ ہمیشہ 12 تاریخ کو مکان مولود اقدس کی زیارت کرتے تھے. ہاں پیدائش ہوئی ہے تو مکہ معظمہ کے اندر لوگ 12 تاریخ اس مکان اقدس جو آج الحمدللہ ہمارے سامنے موجود نظر آتا ہے اس کی زیارت کرتے اور خاص اسی مکان میں 12 تاریخ کو مجلس میلاد منعقد کیا کرتے تھے. جتنی بڑی کتابوں حوالے دے دی ہم نے. 12 تاریخ کا اسلام تعین کرتے ہے سب جگہ پر. اب تحقیق ارادہ سننے داری تھی تھوڑی سی. اور پھر یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت جمہور پر کس طرح اعتماد رکھتے ہیں. تحقیق اپنی ہے. تو یہ نہیں کہے گا احمد حضرت تحقیق کے بعد کسی کی بات نہیں سنتے نا. جہاں جمہور کا فیصلہ ہوگا احمد حضرت تحقیق کو روک دیں گے. یہ تو کمال ہے. تحقیق رضا یہ ہے اگرچہ محدثین مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت بسعادت 8 ربیع اول کو ہوئی ہے. بتائیے جمہور کی بات کی انہوں نے، سوری ایک اکثر محدثین کی بات کی اور مورخین کی بات کی. اکثر محدثین اور مورخین جو تاریخ لکھنے والی کتابیں ہوتی ہیں مورخین کہلاتے ہیں لوگ. اکثر کی بات کی انہوں نے. محدثین مورخین کا نظریہ کیا ہے کہ 8 ربیع الاول آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علم زیجات جو علم ذات ہے اس کی روح سے بھی ماہرین جو ہے 8 تاریخ پر اجماع رکھتے ہیں. اور حضرت خود علم زیجات کے ماہر ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے ماہرین نے بھی 8 تاریخ کا تعین کیا ہے. احقل حضرت فرماتے ہیں حساب لگایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بروز پیر ہے، ماہ ولادت ربیع اول ہے اور تاریخ اب میرے لحاظ سے بھی 8 بنتی ہے علم زیجات کے حوالے سے 8 بنتی ہے. مگر قول اور عمل جمہور مسلمین ہی کے مطابق ہوتا. اگر عمل قول اگر قول اور عمل جو میرا ہوگا وہ جمہور مسلمین کا قول اور عمل ہے اس پر ہوگا. لہذا انہوں نے 12 کہی ہے تو یقیناً 12 ہی کو ہوگا. پھر حضور کی حدیث پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بنیاد کیسے بنی. یہ جمہور کی یہ بات کہ 12 ربیع الاول یہ اجماع کیسے بنے یہ بھی تو بتائیں گے نا. وہ یعنی جمہور نے جو کر لیا وہ صحیح ہے حضور کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ سنیں بات. تحقیق تو ہو گئی 8 کی. علم زیجات بھی 8 کہہ رہا ہے، اکثر محدثین کہہ رہے ہیں، اکثر مورخین کہہ رہے ہیں 8. اعلیٰ حضرت بھی 8 ہی پر ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث یہ ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اسی دن جس دن لوگ عید منائیں. عید الفطر اسی دن ہوگی جس دن لوگ عید منائیں. عید الاضحیٰ بھی اسی دن ہوگی جس روز لوگ عید سمجھیں. اس کو سیدنا عائشہ صدیقہ نے روایت کی ابو داؤد بیہقی بہت سی کتابوں میں. پھر امام شافعی کے قول ایڈ کرتے ہیں اس کی. امام شافعی فرماتے اسی کے آگے فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ بھی وہی ہے جس کو تم یوم عرفہ سمجھو. جمہور جب کہے گا عید ہے تو عید ہی ہوگی.
چاہے اثر اس کے خلاف کیوں نہ ہو. نہیں سمجھے؟ جب بات آ جائے گی جمہور کی، فیصلہ جمہور کریں گے، تو جب جمہور کریں گے تو میری تحقیق پیچھے رہے گی. تحقیق کے لحاظ سے 8 ہے، لیکن نہیں، جب جمہور کر رہے ہیں تو 12 ہی ہوگی، اس لیے کہ 12ویں کے چاند کا مظہرہ ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. پھر آگے فرماتے ہیں آدمی عزیز، مسلمانوں کا روز عید الفطر، عید الاضحیٰ اور روز عرفہ اسی دن ہے جس دن جمہور مسلمین کا خیال ہے، اگرچہ واقعے کے خلاف ہو. لا جرم، اب سنیں جملہ، لا جرم. عید میلاد والا بھی کہ عید اکبر ہے. قول جمہور مسلمین کے مطابق 12 ہی کو منایا جائے گا، 12 ہی کو منایا جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جمہور مسلمین کے ساتھ چلنے والے ہیں. اور انہوں نے بتا دیا کہ جب مکہ معظمہ کے اندر 12 ہی کو لوگ جمع ہوتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اس مقام کی اور وہیں عید مناتے ہیں 12 تاریخ کو جہاں میرے آقا پیدا ہوئے. اس کے بعد آ جائیے یوم وفات پر. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب کا ایمان ہے. لیکن ہمارے جمہور کا ایمان یہ ہے کہ وہ موت ایک آن کی تھی بس، اس کے بعد پھر ویسی حیات جیسے پہلا حیات. یہ ہمارا ایمان. اگر یہ نہ ہوتا تو ابن عباس جیسے لوگ کہاں لگا کے نہیں سنتے کہ حضور تو جب لٹا دیا تو کیا فرما رہے. جب حضور کو لٹا دیا اس مقام پر جو عرش سے بھی اعلیٰ ہے، تو ابن عباس نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، کان لگا کر سنا وہاں بھی فرمانے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایک آن کے لیے وفات ہے بس. وہ ایک آن کس روز، کس دن، کس تاریخ، اس کو بحث ہے. اس کی بھی تھوڑی سی آپ شرح دے دوں. اعلیٰ فرماتے ہیں اپنی تحقیق میں ایک نقطہ فرماتے ہیں، ایک عجیب نقطہ فرما رہے ہیں کہ حرمین شریفین شام، مصر، بلاد اور پورے ہندوستان میں ولادت شریف 12 ربیع الاول ہی پر اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور اگر روز ولادت 8 یا کوئی تاریخ ہو بالفرض، باقی 7-6 قول اور بھی ہے نا، فرماتے ہیں کہ اگر روز ولادت 8 یا کوئی سی اور تاریخ جو ہے وہ ہو تو 12 ربیع اول کو عید ملان میں کون سی ممانعت ہے؟ کوئی نفی بتا دو، کہاں سے آ رہی نفی کہ نہ مناؤ 12 تم 8 کو منا لو، تم 12 کو منا لو، بلکہ 7 تاریخ کو منا لو نا، سب کو خوش ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تم 7، ہم تو پورا مہینہ مناتے ہیں. سبحان اللہ. تاریخ کی کیا بات ہے؟ وہ لمحہ دنیا میں آیا یا نہیں آیا؟ جس لمحے حضور تشریف لائے بیت اللہ جھکا یا نہیں جھکا؟ جس دفعہ حضور تشریف لائے اس وقت وہ آگ بجھی نہیں بجھی؟ جس طرح حضور تشریف لاتے ہیں کتنے سارے واقعات پیش آئے، وہ لمحہ تو آیا ہے نا. وہ لمحہ ایک مسلمان 24 گھنٹے 365 دن منا سکتا ہے. کوئی ممانعت نہیں. بھئی ممانعت کیوں ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر
یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک کا ذکر قرآن میں کر رہا ہی نہیں کر رہا، بلکہ ابھی پیدائش آدم ہوئی نہیں ہے، ابھی تو بنانے کی بات آ رہی ہے، تخلیق کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ ان آیت کو بار بار روزانہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اگر ایک آدمی یہ آیت روزانہ پڑھتا رہے تو ہر آن پڑھتا رہے اس آیت کو، تو یہ بات آپ کہیں گے نا کہ ہر آن آدم کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اگر ہر آن کوئی یہ آیت پڑھتا رہے قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، تو بھی قرآن کا بھی تلاوت ہوتی رہے گی اور حضور کی پیدائش کا ذکر ہوتا رہے گا۔ وہاں کسی اور طریقے سے یہاں کسی اور طریقے سے یہاں تو سب کچھ ہو چکا تھا، بنایا جا چکا تھا، اب دنیا میں بھیجا تھا اے لوگوں جان لو، اور پھر تحقیق کر کون رہا ہے؟ قد کس کو قد کون کہہ رہا ہے یار؟ قد کے معنی کیا ہے؟ تحقیق، کہ آیا آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آپ یہاں آئے، اپنے گھر سے آئے، گھر میں موجود تھے، یہاں پر آج ہمارے فیاض کی کوئی دامن صاحبہ نہیں آئی، وہ دنیا میں نہیں آئی، تو جو ہے وہ آئے گا نا۔ تو قد تحقیق کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرمایا کہ تحقیق قد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس وہ نور جس کو ہم نے اپنے نور سے پیدا کیا تھا۔ اور اب جو ہم نے اس کو نبوت دے دی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، خاتم النبیین ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب نیا نبی نہیں آئے گا تو نبوت قائم رہے گی، جب نبوت قائم رہے گی تو ذات بھی قائم رہے گی۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے جو پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر حضور کی حیات، اس لیے کہ نبوت اور رسالت قائم ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ولادت اور وفات شریف دونوں کی تاریخیں 12 معروف ہیں، اعلیٰ حضرت جمہور ساتھ چلتے ہیں۔ فرماتے ہمیں شریعت نے اب کیوں وفات 12 کو ہے، اعلیٰ حضرت کی تحقیق مطابق آپ کی وفات 13 کو، کیوں؟ یہ الگ تحقیق ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ مکے میں چاند ہو گیا تھا یا چاند نہیں ہوا؟ مدینے میں چاند نہیں ہوا، سب ہو جائے گا نا دن، ٹھیک ہے نا؟ وہاں 13 ہے مکے میں، یہاں 12، تو کون سی معنی میں؟ مدینے کی معنی گے تو 12 ہو جائے گی، مکے کی معنی 13 ہو جائے گی، دونوں باتیں صحیح ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہ جمہور کے ساتھ چلیں گے کہ جب طے شدہ ہے کہ 12 ہی کو وصال ہے، 12 کی پیدائش ہے، تو بے شک 12 اس کی بات سنیں۔ ہم وفات نہیں مناتے، لوگ تانے دیتے ہیں یہ تو یوم وفات ہے، اور آپ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ آپ سنیں حضرت کا جواب، فرماتے ہیں نعمت الہی کا چرچا کرنے اور غم پر صبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نعمت کا چرچا کرنے حکم دیا ہے۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرتے، تو ہم تو محبت والے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور غم پر صبر کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، غم پر ماتم نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنا، جو نہ وہ چھوٹا۔ نعمت الہی کا چرچا کرنے اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا 12 تاریخ کو روز ماتم وفات نہ کیا جائے گا، بلکہ روز سرور ولادت شریف کیا جائے گا۔
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ بِهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان. اے مسلمانوں، بے شک اللہ کا بہت عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا. بے شک سارے انبیاء اس کے محبوب ہیں، لیکن حبیب اس کا ایک ہی، حبیب اس کا اس نے ہمیں اس امت کو دیا. تو نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور حضرت نے یہ بھی فرما دیا کہ چرچے کی بات کی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. چرچے کی بات آئی ہے نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس، جیسے فارس کے گر گئے تھے نا، گر گئے تھے محل کے کنگورے لگے ہوئے تھے، گر گئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے مہنگے تھے، سب کچھ تھے، لیکن جیسے ہی نور محمدی چمکا وہ نیچے گر. وہ اس کے نور چمکنے سے اور نجد کے قلعے ہمارے ذکر کرنے سے گرتے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو آرے ربیع اول انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ ہوگی، 10 نومبر کی شب ہوگی، جو 12ویں شب ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہفتہ اتوار میرے شب آپ سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ، یہاں پروگرام ہوگا. اور اب کیونکہ ہمارا آج استقبال کے لحاظ سے پروگرام تھا، آپ نے بات سن لی، اب استقبال ہم کس طرح کریں؟ جو تو ہم نے تاریخی باتیں سن لی، ہم استقبال کیا کریں؟ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اضافی تو اپنے لیے نیا جوڑا بنائیے. اگر مدینے پاک نہیں جا سکے تو یہاں سے تو ہم نئے جوڑے کے ساتھ ہم جب مدینے جاتے ہیں نیا جوڑا لے کے جاتے ہیں. اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر اور اضافی ہے تو کسی اور ایسے کو دے سکتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں. یہ تو ادھر کا یوگ ہمارا کیا، ہماری عید اکبر گئی ہے ابھی اعلیٰ حضرت میں، یہ ہماری عید اکبر ہے. اور ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ بقول عیدوں کی عید ہے، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے، اس سے بڑی عید ہماری ہو نہیں سکتی. یہ تو ہو گیا عمل اس کا. پھر اگر ممکن ہو تو 12 دن اپنے گھر میں 10 منٹ بڑھاتے تو آپ کی مرضی، اکیلے یا گھر والوں کے ساتھ دیکھ رخ سے تھوڑا سا بیٹھ جائے گی، اور 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح 4 تسبیح 5 تسبیح جتنا درود شریف پڑھتے ہیں پڑھ لیجیے. اور 12 بجے جب یہاں آئیے گا تو یہاں پیش کیجیے تاکہ ہم اکٹھا حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. نا کوئی بھائی ویلکم کرنے جا رہے ہیں یار، تو درود سے بڑھ کر تو گزرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو سب اہل حلقہ جب اکٹھا کر دیں گے درود یہاں پیش کریں گے تو ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ، یہ ہم سب کی طرف سے آپ کی عیدی پیش کیا جا رہا ہے، اور کوئی تعداد بھی فکس نہیں کر رہا، کوئی ضرورت نہیں. محبت سے ایک تصویر بہت ہے، محبت سے 11 دفعہ بھی پڑھنا بہت ہے، لیکن پڑھنا محبت سے ہے. باقاعدہ بیٹھے مسلح پر قبلہ سے تھوڑا سا رخ کر دیں، کیونکہ وہ رخ جو ہے بیت اللہ تھوڑا سا ادھر، وہ قبلہ مصطفیٰ امت حضرت ہمارے یہاں سے. اس لیے دیکھو میں نماز پڑھنے کے بعد ذرا سا موڑتا ہوں دعا کے لیے، کیونکہ امام مالک قول مجھے بہت بھا گیا کہ نماز قبلہ بیت اللہ، دعا قبلہ رسول اللہ. مجھے ایک بات بہت بڑے عالم نے مجھ سے پوچھا تم یہ کیا کرتے ہو؟ مجھے ذہن میں نہیں ہوگا، ہاں ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ تم یوں بیٹھتے
آپ دیکھیں گے عموماً لوگ یا تو پیٹی کرے بیٹھتے ہیں یا بالکل آپ کا منہ کر لیتے ہیں یا اور بالکل منہ، لیکن میں کبھی نہیں کرتا، کیونکہ امام مالک قول مجھے اتنا اچھا لگا جب سے میں نے پڑھا کہ نماز قبلہ نماز اب تک تھی بیت اللہ کی طرف، لیکن اب نماز جب فارغ ہو گئے تو اب رسول اللہ کی طرف۔ تو ذرا سا کر کے تسبیحات پڑھیں، ایک تسبیح دو تسبیح درود شریف کی، چاہے درود غوثیہ پڑھ لیں چاہے درود رضوی پڑھ لیں، جو درود آپ کو چاہے پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں اس کے۔ لیکن جب آپ آئیں گے چاہے تو آپ کل سے شروع کر دیں، کیونکہ کل چاند رات ہو سکتی ہے، کل چاند رات ہو سکتی ہے، کل 29 تاریخ ہے نا، تو اگر چاند ہو گیا تو پھر بدھ کی پہلی ہوگی اور پھر ہفتے کا پروگرام ہوگا، اور اگر چاند نہیں ہوا تو پھر جمعرات کی پہلی کی، پھر اتوار کا پروگرام ہوگا، جو بھی چاند پروگرام ہو۔ لیکن آپ کل سے ہی شروع کر دیں، کل مغرب بعد عشاء کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے، لیکن بالکل فرصت کے وقت، تاکہ آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے۔ یوں سمجھیے گا، ایک تو درود شریف پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ آپ جب درود شریف پڑھ رہے ہیں تو میرے آقا میرے طرف متوجہ ہیں۔ ذرا صاحب دل لگا کر جو دیکھیے، دل لگا کے دیکھیے۔ آئیے ایک چند اشعار دھیمی آواز میں رضوانی پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدی آمد ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت بہت پرانی یہ لوری ہے۔ اللہ 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 اللہ